السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف پیش ہونے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف چند دن پہلے ہی 4 سال کی جلاوطنی کے بعد، بلکہ خود ساختہ جلاوطنی کے بعد واپس پاکستان آئے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک عارضی ریلیف دیا گیا، کیونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے آ رہے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایئرپورٹ سے لے کے عدالت تک آنے کے لیے نہ صرف یہ کہ گرفتاری نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی، عبوری حکم دیا، بلکہ ان کو تقریباً 4 دن کی مہلت بھی دی کہ وہ ایئرپورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک 4 دن میں پہنچ جائیں اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو آج چوتھا دن ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ خود کو سرنڈر کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کو ان کی 4 سالہ جلاوطنی کے دوران غیر حاضری میں ان کی اشتہاری مجرم بھی قرار دیا گیا، کیونکہ وہ پہلے سے سزا یافتہ تھے مختلف کیسز میں، مگر ان کی اب سزا کا معطل ہونا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے 2 رکنی بینچ نے کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر کورٹ رپورٹر ملک اسد، جو کہ ڈان اخبار کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ ملک اسد، آج کیا لگ رہا ہے، نواز شریف گرفتار ہو جائیں گے یا پھر ان کی سزا معطل ہو جائے گی اور وہ جو ہے باقاعدہ پھر سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکیں گے؟ جی مطیع اللہ تھوڑا سا پس منظر بتا دیجیے گا کیس کا، یہ کون سے کیسز سے جن میں ان کو کتنی سزا ہوئی تھی؟ مطیع اللہ جان صاحب، اس میں میاں نواز شریف جو ہے یہاں پہ جو آج ان کی سماعت ہوگی وہ بیسکلی وہ ایک تو انہوں نے ریسٹوریشن کی اپیلیں فائل کی ہیں، ساتھ میں حفاظتی ضمانت جو ہے وہ انہوں نے مانگی تھی 2 کیسز میں، ایک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس تھا اور ایک العزیزیہ ریفرنس تھا۔ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس تھا اس میں جو ان کو سزا ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ایون فیلڈ میں جو اپارٹمنٹس ہیں 4 وہ ان کی بے نامی جائیدادیں ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ان کو سزا سنائی تھی، وہ جس حالات میں بھی سنائی تھی بہرحال وہ ایک سزا تھی۔ اور اس کے بعد العزیزیہ ریفرنس میں ان کو جو سزا ہوئی وہ یہ تھا کہ جو ان کی جو العزیزیہ مل ہے اس کے اور ساتھ میں ہل میٹل جو ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ کہا گیا کہ یہ ان کی ہیں، یہ بیسکلی دونوں جو ہیں وہ اثاثہ جات کے کیسز ہیں کہ آپ کے جو اثاثہ جات ہیں وہ آپ کے جو ذرائع آمدن ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اس میں ان کو جو ان کے شریک ملزمان تھے، جس میں مریم نواز تھیں اور کیپٹن صفدر تھے، ان کو ان کی سزائیں ختم ہو چکی ہیں۔ عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کیس میں اگرچہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے یہ ایبسکاؤنڈر تھے اور ان کے جو ہے وہ دلائل نہیں ہو سکے تھے ان کے وکیل کے، لیکن عدالت نے اپنے فیصلے میں جو ان کا فیصلہ تھا بریت کا مریم نواز کی، اس میں یہ چیز قرار دی تھی کہ جو پہلے تو نواز شریف کی ملکیت ثابت کرنی تھی اور اس کے بعد مریم نواز جو ہیں ان کا حساب لگایا جانا تھا کہ ان کی کیا کتنا حد تک ان کی جو ہے وہ معاونت تھی، کیونکہ ان کے اوپر معاونت کا سہولت کاری کا الزام تھا۔ تو اس فیصلے میں جو ہے وہ یہ عدالت نے لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکی نیب۔ تو ابھی جو یہ یہاں پر کیسز لگے ہوئے ہیں اس میں چونکہ میاں صاحب نے ایون فیلڈ میں تو ان کو ضمانت ملی تھی، ان کی سزا معطل ہو چکی تھی ٹل دی ڈیسیجن آف اپیل، لیکن جو العزیزیہ میں یہ ہوا تھا کہ وہ ان کو 8 ہفتے کی ضمانت ملی تھی، اور اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو مزید اگر آپ نے ضمانت یا اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ آپ کی سزا معطل رہے تو ہمارے پاس آنے کے بجائے آپ پنجاب حکومت سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ جیل اتھارٹیز جو ہیں جیل انتظامیہ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کچھ رولز کا بھی انہوں نے لکھا تھا اس ججمنٹ میں، سیکشن 401 ہے شاید غالباً CRPC کی، جس میں ہے کہ صوبائی حکومت اگر کسی کا کوئی قیدی درخواست کرے تو وہ اس کی سزا معطل کر سکتے ہیں۔ پھر ایک 143 تھی، اس میں یہ تھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اس بات کا مجاز ہے کہ وہ کسی قیدی کو جو ہے وہ رہائی دے سکے، لیکن بعد ازاں پھر یہ ہوا کہ
جب میاں صاحب باہر چلے گئے تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں، جب انہوں نے درخواست دی اس کو ایکسٹینشن ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کرنے کی، تو وہ کچھ عرصہ انہوں نے اس کو پینڈنگ رکھا اور بعد ازاں مسترد کر دیا، ڈسمس کر دیا. یہ کس کی حکومت تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. عثمان بزدار چیف منسٹر. عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے. اور اس کے بعد پھر جب یہ اپیلیں چل رہی تھیں مریم نواز کی، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے کہا کہ یہ تو نواز شریف صاحب تو ایبسکانڈر ہیں، تو ان کو پروکلیمڈ افینڈر یعنی کہ اشتہاری ملزم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. اچھا، یہ ملزم ہی پروکلیمڈ افینڈر ہیں کیونکہ اب جو مجرم ہے یا ملزم؟ دیکھیے، جو اپیل جب آپ کی ایک دفعہ ایڈمٹ ہو گئی اور اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، جو اپیل ہوتا ہے اس کو بہت سی ججمنٹس میں یہ کہا گیا کہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہے. تو ویسے تو کنوکشن ان کی ہو چکی ہے لیکن وہ سزا ان کی معطل تھی، کنوکشن برقرار تھی. تو پروکلیمڈ افینڈر جو ہوتا ہے وہ اشتہاری ملزم ہی ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اب وہ ادروائز تو جیل سے جو فرار ہوتا ہے وہ تو مفرور ہو جاتا ہے نا. مفرور دیکھیں، مفرور تو وہ ہوتا ہے جس کو جو ایٹ لینتھ ہوتا ہے، جو آپ کہیں کہ جو کہ ایبسکانڈر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں. تو دائمی وارنٹ بھی تو مفرور کے نکلے ہوتے ہیں نا. وہ تو جو بھی پروکلیمڈ افینڈر ہوتا ہے وہ ساروں کے دائمی وارنٹ جو ہے وہ نکلے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آج نواز شریف صاحب عدالت میں کیا کہیں گے آ کے کہ لو میں اب آ گیا ہوں، اب میری سزا معطل کر دیں، تو کیا عدالت ان سے پوچھے گی نہیں کہ آپ کو تو 8 ہفتے کی ہم نے سزا سسپینڈ کی تھی اور اب آپ 4 سال بعد آ رہے ہیں، تو کیا عدالت اس بات کو بھی نوٹ کرے گی یا پھر نواز شریف صاحب جو ہی انٹر ہوں گے تو انہیں کہیں گے بہت شکریہ آپ کے آنے کا، جی گڈ ٹو سی یو، ہم آپ کو جو ہے آپ کی سزا معطل کر دیتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے متی صاحب، آج تو سزا معطل کی بات ہی نہیں ہوگی، ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ آج تو آج ان کی حفاظتی ضمانت کنفرم ہوگی. اور حفاظتی ضمانت جب کنفرم ہوتی ہے تو آپ کو 3-4 دن دیے جاتے ہیں کہ آپ متعلقہ عدالت میں سرنڈر کریں. اور یہ متعلقہ عدالت لاہور کی بنتی نہیں، وہ متعلقہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے. ہائی کورٹ انہوں نے یہاں سے حفاظتی ضمانت لی تھی. تو پھر متعلقہ عدالت کے لیے مزید 4 دن دیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کے لیے 4 دن؟ وہ آج جو ہے ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہے ریسٹوریشن ہے کہ اپیلوں کی اپیلیں بحال کی جائیں. ٹھیک ہے. اور اپیلیں پہلے بحال ہوں گی، وہ جو 3-4 دن ان کو دیے جائیں گے اس کو دوران شاید کوئی اور پھر ہیئرنگ ہو اور اس میں وہ سسپینشن آف سینٹنس کا معاملہ، ان کا سرنڈر جو ہے وہ قبول کیا جائے گا کیونکہ اور وہ سرنڈر کے بعد ان کو مزید 4 دن گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی. جب آپ کی اپیل ایڈمٹ نوٹس ہو جاتا ہے تو سسپینشن آف سینٹنس تو بعد میں آتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے پہلی ہیئرنگ میں تو سزا سسپینڈ نہیں ہوتی. تو آج یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اپیلیں بحال کر کے آج ہی اس کی سنوائی ہو جائے، یا اس میں مزید 4 دن ملیں گے؟ ابھی دیکھیے متی صاحب، اتنی زیادہ تو یعنی نواز شریف صاحب کو ٹینڈر ہوکس پہ رکھا جائے گا؟ مطلب 2-3 دفعہ تو وہ آئیں گے نا. مطلب 2-3 جلدی تو نہیں ریلیف ملے گی. یار دیکھیں نا، آپ عدالت جیب میں تو نہیں جج صاحب رکھ کے آئیں تو جناب وہ دے دیں کہ یہ نہیں جناب. اور دوسری بات دیکھیں، اس پہ یہ بھی ایشو ہے نا کہ آپ جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ جولائی میں ان کی کنوکشن ہوئی اور 13 جولائی کو یہ جب لوگ واپس آئے تھے اور ان کا انہوں نے پھر کوشش کی تھی کہ الیکشن سے پہلے ان کو بیل مل جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکی کیونکہ پہلی ہیئرنگ پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی سزا معطل. چلیں، آج پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید 4 دن جو ہیں اپیلیں دوبارہ لگانے کے لیے لگیں گے اور ان 4 دنوں کے لیے جو ان کی حفاظتی ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی جائے گی؟ جی، حفاظتی ضمانت تو آج ملے گی. ابھی تک جو تھا نا وہ ایک آپ سمجھے کہ پھر لگا ہوا تھا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو حفاظتی ضمانت اب ان کا رائٹ ہے، یا عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ پہلے جیل جائیں نا، 4 دن میں اپیلیں ہم لگا دیں گے لیکن 4 دن آپ جیل میں رہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے قانونی طور پہ؟ دیکھیں متی صاحب، ابھی تو حفاظتی ضمانت ان کو ملے گی نا. ملنا رائٹ ہے ان کا یا نہ بھی ملے؟ حفاظتی ضمانت تو رائٹ ہے. آپ کو حفاظتی ضمانت، آپ کسی کے لیے آئے ہیں اور آپ نے سرنڈر کر دیا ہے تو حفاظتی ضمانت جو ہے وہ آج ان کو 2 دن دے دیں گے، 3 دن 4 دن جو بھی ہے. اور اس دوران اگر ان کو بیل نہیں ملتی یا یہ ان کو 2 دن کا یا جو بھی ہے، دیکھیں آج تو وہ کنفرم ہونی ہے نا جو ان کی. اور نیب بھی ویسے یہاں پہ موجود ہوگی تو ان سے پوچھ لیں گے، وہ کہہ دیں گے جی وہ انہوں نے آلریڈی کنسنٹ دیا ہوا ہے. انہوں نے آلریڈی کنسنٹ دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپوز نہیں کرتے ان کی بیل کو. تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ دیں کہ اگر ہم سسپینشن آف سینٹنس کو بھی اپوز نہیں کرتے. اچھا، نیب والے
نیب والے یہی اچھا نیب والے جو ہیں جب ایک کسی ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر نیب کا کیا تعلق ہے اس سزا سے؟ پھر تو یہ مجرم جو ہے اس کے بیچ اور یہ کہ استغاثہ جو ہے کسی پہلے مجرم کو سزا دلوائے اور پھر اس کے بعد کہے نہیں جی اس کو باہر نکالے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کیسا کنڈکٹ ہے کسی بھی ادارے کا؟ ابھی اگر ان کو سزا ہو گئی ہے وہ تو جیل میں چلے گئے ہیں، تو وہ پریزن اتھارٹیز جو ہیں جیل انتظامیہ وہ تو ان کے پاس چلے گئے نا. تو کیا لیکن نواز جب اپیل فائل ہوگی، جب اپیل فائل ہوتی ہے تو پھر تو پروسیکیوشن ایجنسی نہیں، کیونکہ میں تو کیا کنٹینیو نواز شریف جو ہے موجودہ پنجاب حکومت کے پاس نہیں جا سکتے تھے ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اور کہہ سکتے تھے کہ میری ضمانت میں توسیع کی جائے؟ وہ اگر وہاں پہ کرتے وہ زیادہ تھا، وہ تو زیادہ بہتر تو یہ تھا کہ وہ جیل چلے جاتے ہیں کوٹ لکھپت، اور جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہتے بھائی میں آ گیا ہوں، آپ اپنا جو یہ تو آپ بڑے ایک سیاسی اس کی بات کر رہے ہیں نا، بصیرت کی بات کر رہے ہیں. پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو ریلیف دے دیتی جو بھی دینا تھا جو مانگتے ہیں. اب دیکھیں جو یہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے پاس ان کو قانون نے یہ اختیار دیا ہے، بلکہ گزشتہ دنوں میں نے ولاگ کیا تو حشمت حبیب صاحب نے کہا یار یہ دیکھیں یہ جو سیکشن جو ہے سی آر پی سی کی جس میں جیل وہ پنجاب یا جو صوبائی حکومت ہے وہ کسی کی سزا کم کر سکتی ہے، کسی کو اس کی سزا سسپینڈ کر سکتی ہے، یہ تو ود دی کنسنٹ آف کورٹ کرتی ہے. تو میں نے کہا تو عدالت نے تو آلریڈی کنسنٹ دیا ہوا ہے اس پہ، اس نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ پنجاب حکومت چاہے تو کر دے. پنجاب حکومت چاہے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ دیگر قیدیوں کے معاملے میں بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہاں پہ نہ آئیں اور وہ جیل انتظامیہ اور جو وہ صوبائی انتظامیہ ہے وہ خود ہی اس کو کر لے. تو آپ کے خیال میں بطور ایک سیاستدان نواز شریف صاحب جو ہیں عمران خان کی طرح وہ بھی ایک دن یا 2 دن جیل میں، عمران خان کے لیے تو یہ پہلی بار تھی نا کہ وہ جیل جا رہے تھے، تو جیسے بچے کو پہلی دفعہ ٹیکہ لگتا ہے تو بہت شور کرتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو تو بہت دفعہ ٹیکے لگ چکے ہیں، اب کی بار تو ان کو حرج نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب جیل جانے کے 2-4 دن انتظار کر لیتے اور لوگوں کو یہ تاثر بھی ملتا کہ سابق وزیر اعظم قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور جیل جانے سے نہیں ڈرتے. اصل میں دیکھیں میاں صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تو میں لیکن آئیڈیل سچویشن تو یہی تھی کہ وہ آتے اور جیل چلے جاتے. اس وقت وہ نون لیگ کے ایک بڑے سینئر وکیل بھی آ گئے ہیں، جنگیر جدون صاحب اور ارشد جدون صاحب. یہ آپ کو میرے خیال میں میاں صاحب کے جو خیالات ہیں یا کیا ہونا چاہیے سے بتا سکیں. جہانگیر جدون صاحب آئیں جناب، آئیں، بسم اللہ. یہ سابق ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون صاحب، ہم اس وقت ایم جے ٹی وی پہ ہیں. آپ جہانگیر جدون صاحب آج آپ میاں صاحب کی پیشی کے لیے پیش ہو رہے ہیں. آج دیکھیں ساری دنیا بڑی بار خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں کہ میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں 4-5 سال کے بعد. اگر آپ ایڈوکیٹ جنرل ہوتے تو تب بھی آپ خوش ہوتے؟ میں تو دیکھو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا تب بھی خوش ہوتا، نہیں تو تب بھی خوش ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ خوش ہیں تو میں خوش ہوں. دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں آج ٹیکنیکلی جو ہے میاں صاحب کو آج ان کی سزا معطلی ہونی ہے یا ان کو مزید 4 دن کی عبوری ضمانت ملے گی اپیلیں بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیں اگر تو نیب آ کے کہتی ہے جی ہمیں اپیل بحالی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ اسی وقت آرڈر کر سکتے ہیں جی 2 منٹ میں جن کی اپیلیں ریسٹور ہو چکی ہیں، اب آپ جو سسپینشن آف سینٹینس ہے اس پہ آرگومنٹ کریں. مطلب یہ کہ اپیل جو ہیں دے اسٹینڈ ریسٹورڈ اور اب سزا کی معطلی پہ دلائل شروع کیے جائیں، یہ عدالت فوری آرڈر کر سکتی ہو سکتا ہے بالکل، کیونکہ اگر نیب اس کی چیز کو اپوز نہیں کر رہی، نیب آلریڈی موجود ہے، اس کو نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، تو نیب اگر یہ بھی کہہ دیتی ہے نیب کہ جی ہمیں اعتراض ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. اچھا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک ادارے نے ایک سیاستدان کو اتنی تذلیل کی، اس کی اتنی بے عزتی کی اور 4-6 سال بعد آ کے کہہ دیا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو سزا معطل کر دیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہمارے اداروں نے بنا لیا کہ ایک ملزم کو آپ پہلے جیل بھجواتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، سیاستدانوں کو اس کو بدنام کیا جاتا ہے الزام لگا کے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سزا معطل ہے. یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے یا ہماری عدلیہ کی کمزوری ہے؟ یہ دیکھیں اب دونوں کی کمزوری ہے. اب آپ کو دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے آپ کا صحافت میں بھی، ویسے بھی دنیا کا ایکسپیرینس ہے. تو پاکستان جب سے بنا ہے آج دن تک ہمارا کون سا ادارہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے یا بہت میرٹ پہ کام کرتا ہے؟ اگر یہ دیکھیں نا آپ میاں صاحب اگر یہ آگے آج کہتے ہیں جی کیس ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس سے مطلب کہ جھوٹے کیس آپ نے بنائے.
اس سے مطلب بوگس کیس آپ نے بنائے اور وہ کیس آپ نے کس کے کہنے پہ بنائے. ان پہ دیکھیں نا ملیشیس پروسیکیوشن کے اور ڈیمیجز کا کیس ہونا چاہیے چیئرمین نیب پہ بھی اور نیب کے بندوں پہ. یہ سر آپ نے کہا یہ کس منہ سے آ کے آج کہیں گے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہیں گے ان کو پتہ ہے کہ کیس انہوں نے غلط بنائے تھے. ٹھیک ہے, اگر جینین کیس ہو تو جو ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے اور جو بنانے والی پروسیکیوشن ہوتی ہے اس کو بھی پتہ ہے یہ جینین کیس ہے اور اس میں سزا ہوتی ہے جینین کیسوں میں. اچھا چلیں, نیب جیسا ادارہ تو ہمیشہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے نا, مگر ہمارے جو ججز ہیں کیا وہ بھی استعمال نہیں ہوئے؟ اور اگر نیب کو اب کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے یا اس کی سزا معطل کر دی جائے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں نگرانیاں کرتے رہے ہیں اس احتساب عدالت کی, اور پھر جو احتساب عدالت کے ججز سزائیں سناتے رہے, اور جو پھر ہائی کورٹ کے ججز بیٹھ کے اس پہ اپیلیں سن کے مریم نواز کی سزا معطل کر دیں, تو کیا ہمارے ججز بھی استعمال نہیں ہوئے؟ آج نیب کہہ رہا ہے 6 سال بعد جناب کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو کیا ججوں کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے؟ کیا وہ استعمال نہیں ہوئے؟ نہیں بالکل ایبسلوٹلی رائٹ ہے آپ. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جوڈیشری بھی استعمال ہوتی ہے, وہ جوڈیشری بھی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے. دیکھیں نا جسٹس جب جج بشیر جو نیب کورٹ کا ہے, اب پہلے وہ کہتا تھا جی جب ہم گئے تھے انہوں نے ہائی کورٹ والے ون آف دا ممبر آف دا بینچ آپ میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی نہیں ہم آپ کی پٹیشن ڈسمس کرتے ہیں, میاں صاحب کو پہلے بلائیں. تو یہ جوڈیشری بھی جو ہے بالکل لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے. اب سارے نہیں لیکن کچھ پرسنٹیج جو ہے ججز کی انفلوئنس میں رہتے ہیں. اچھا, وہ جو ارشد ملک صاحب ایک احتساب عدالت کے جج تھے, ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ناصر بٹ کے ساتھ گفتگو میں اعتراف کر رہے تھے کہ ان پہ دباؤ تھا اور ان کو ان کی کوئی نازیبا ویڈیو دکھا کے نواز شریف اور شریف خاندان کے خلاف فیصلہ لیا گیا. تو وہ ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو ہے, کیا اس کے حوالے سے بھی جو ہے عدلیہ کچھ ایکشن لے گی, یا وہ ویڈیو صرف میڈیا کی حد تک تھی, اور کیا نون لیگ کو بھی اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے؟ یہ دیکھیں جو اس کی ویڈیو کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرزا اشتیاق کو ججمنٹ سپریم کورٹ میں جسٹس کھوسا نے دی تھی, تو انہوں نے کہا تھا اور وہ بھی اس ویڈیو کے آنے کے بعد دی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو سر ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں. یہ کانڈکٹ جو جج کا ہے اس نے اس بڑی ڈیٹیل دی تھی کہ جج جو ہے ہم جس طرح آپ نے کہا نا گربان میں دیکھیں, تو اس میں اس ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا جو کانڈکٹ تھا جج ارشد ملک کا, اس نے تمام جوڈیشری کے سر جو ہے وہ جھکا دیے ہیں. اور جوڈیشری کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی آج سے جب سے پاکستان بنا ہے جو ہائبرڈ رجیم ہے اس کے ساتھ جو ہے مل کے استعمال ہوتی رہی ہے. لیکن شرم سے سر جو جھکے ہیں عدلیہ کے, وہ ارشد ملک کی ویڈیو سے جھکے ہیں یا جسٹس آصف سعید کھوسا کی اس ہنگامی فیصلے کی وجہ سے بھی جھکے ہیں جو صرف اور صرف ارشد ملک کی ویڈیو کو بطور ایویڈنس پیش کرنے سے روکنے کے لیے جسٹس کھوسا نے دی تھی؟ تو کیا جسٹس کھوسا کے سر شرم سے نہیں جھکنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے موقع پہ ایک ایسی ججمنٹ دے رہے تھے کہ جس سے نیچے والی تحقیقات جو ہے براہ راست متاثر ہو رہی تھی؟ یہ بالکل انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی اس ویڈیو پہ, انہوں نے جان بوجھ کے میرے خیال میں اس میں کوئی انٹینشن یہ تھی کہ یہ والی ویڈیو کو ایز اے ایویڈنس پیش نہ کیا جا سکے. اب دیکھیں نا اگر جس بندے کی ویڈیو بنی ہے وہ اب قبر سے آ کے تو ایویڈنس دے نہیں سکتا, یا اس کے لیے انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے, وہ اس دور میں ججمنٹ مطلب ایک رکاوٹ بن چکی ہے ٹو ایسس ٹو جسٹس ہے کہ آپ ویڈیو کو کس طرح پیش کریں گے. پہلے اس کی فرینسک کرائیں, پھر اس بندے سے پوچھیں کہ آپ نے پوچھ کے بنائی تھی, اس کی کانسنٹ سے بنائی تھی. تو جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ ویڈیو کی ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ میں پیش نہ ہو سکے. اور ان کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں خاص کر اس پاناما کے کیس سے, ان کا بھی جو اپنا کیریکٹر تھا یا جو اس میں ان کا رول تھا وہ کسی شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہے. بالاتر نہیں ہے. تو آج آپ میں ایک بار پھر پوچھ لوں کہ سمجھتے ہیں کہ نیب آ کے کہے گا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, نواز شریف صاحب کو اپیلیں جو ہیں لگا دی جائیں اور ان کی سزائیں معطل بھی کر دی جائیں, تو کیا نیب کے ادارے کو اپنے محکمے کے اندر تحقیقات نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پاناما کیس بنا کیسے تھا؟ اور خاص طور پہ نیب کا بھی اتنا قصور نہیں, وہ تو سپریم کورٹ کے بڑے سخت حکم تھے کہ ریفرنس دائر کیا جائے. تو یہ معاملہ کیسے احتساب ہوگا سپریم کورٹ کے ججوں کا, نیب کے افسران کا, اور یہ جو اتنا قوم کا وقت اور پیسہ ضیاع کیا, حکومت عدم استحکام کا شکار ہوئی اور پورا ملک جو ہے آج ایک معاشی بدحالی کے دھانے پہ کھڑا ہے؟ اس میں بالکل آپ دیکھیں, آپ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں, اس میں 3-4 جو ہے فوجی جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید اور یہ جو ہمارے 5 جج تھے, یہ سب جو ہے اس میں ذمہ دار ہیں. انہوں نے عمران خان کو ملا کے, تو یہ دیکھیں نا اگر میاں صاحب آج کہتے ہیں جی میں دل میں انتقام نہیں ہے, میں کسی سے نہیں لیتا, لیکن جو اس قوم کا عشر ہوا ہے, جو آپ کا اور میرا عشر ہوا ہے, جو غریب آدمی کو آج روٹی نہیں مل رہی, جو ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں, ان کے ذمہ دار تو وہ ہیں, یہ تو لوگوں کے مجرم ہیں. نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اگر ذمہ دار ہوں
تو نواز شریف وطن واپسی کے بعد ان کا نام لینا، انہوں نے تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا ذکر کیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں اس سارے صورتحال کا، تو کیا اڈیالہ جیل کے اس سپرنٹینڈنٹ کے خلاف آئین سے سنگین غداری کی کارروائی ہونی چاہیے؟ نہیں، جو چاہے وہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہو، اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کو پتہ ہے اپنی پاور سے یہ کام کرتا ہے، یا نہیں وہ تو یہ نواز شریف صاحب کو نہیں پتا وہ کیوں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا نام لے رہے ہیں اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہے؟ انہوں نے 12 نام لیے ہے، لیکن انہوں نے پھر کہا ہے کہ میں اب جو ہے نا فی الحال جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی معاف کر دیا، میرے سپرنٹینڈنٹ خیال میں وہ ابھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو نہ چھیڑیں اور سب کو معاف کر دیں، لیکن ہم اور میں اور آپ جو ہے نا یہ ہم کسی کو معافی نہیں دینا چاہتے۔ ہم جو کہتے ہیں جس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے، جنہوں نے قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہ لوگوں کے مجرم ہیں۔ لیکن نواز شریف ہم جیسوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ لگے رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ چلیں ہم اور آپ انشاءاللہ لگے رہیں گے، ہم اس سسٹم کو جتنا ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ جہانگیر جدون، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد۔ تو آپ نے سن لیا جی، جنرل باجوہ جنرل فیض کو بھی معاف کیا، اور سب سے بڑا جو فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے اپنی مینار پاکستان کی تقریر میں کہ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اگر اسی طرح یہ معافی کا جذبہ جاری رہا تو انشاءاللہ آئندہ کوئی سیاستدان کم از کم اڈیالہ جیل نہیں جائے گا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔